السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن سار علی نہجہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات گرامی، دینی ملی بھائیوں، قرآن کریم کی خصوصیات اور امتیازی حیثیات کیا ہیں، اس تعلق سے پچھلے 4-5 دروس سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور آج بھی چند اور خصوصیات کا ذکر کیا جائے گا۔ ان خصوصیات میں سے قرآن کریم کی ایک خصوصیت اور ایک امتیازی خوبی یہ بھی ہے کہ قرآن کریم یہ بعض ان چیزوں کے بارے میں جو فیوچر اور مستقبل میں ہونے والی ہیں، قرآن کریم ان چیزوں کی بھی خبر دیتا ہے، اور یہ چیزیں بذریعہ وحی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کو نازل فرما کر کے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیت نمبر 45 کے اندر ارشاد فرمایا، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جماعت یہ ہار جائے گی، شکست کھا جائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کفار مکہ کے اس گروہ کے بارے میں فرمایا کہ جو میدان بدر میں جہاں پر 313 صحابہ کرام کی تعداد تھی، معمولی قسم کے ہتھیار ان کے پاس تھے، اور ان کے مقابل میں کافروں کی تعداد 1000 تھی، اور وہ اس وقت کی موجودہ جو جنگی آلات اور اوزار ہوتے تھے، ہتھیار ہوتے تھے، اس سے پورے طور سے لیس تھے، اور مسلمانوں کو صفِ ہستی سے مٹانے کے لیے میدان بدر میں یہ کفار اکٹھا ہوئے تھے، اکڑتے ہوئے اور کبر اور گھمنڈ کی کہ آج تو ہم ان کلمہ گو لوگوں کو سبق سکھلا دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت کے بارے میں پہلے ہی پیشین گوئی قرآن کریم کے اندر دی تھی کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ جو ان کی جماعت ہے، ان کا جتھا ہے، یہ ہار جائے گا، شکست کھا جائے گا، اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ابھی یہ چیز پیش نہیں ہوئی تھی غزوہ بدر، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی تھی۔ تو قرآن کریم فیوچر میں جو چیزیں ہونے والی تھیں ان کے بارے میں قرآن کریم میں اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری پیشین گوئیاں بیان فرمائی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں اور کلمہ گو لوگوں کے لیے تسلی ہو، اور یہ ہے کہ ان کی ہمت بڑھے اور ان کی تشجیع اور ہمت افزائی ہو۔ اور معاملہ وہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ہیں، خیمہ زن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرتے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم، میں تیرے عہد اور تیرے وعد کی اللہ تعالیٰ تجھے یاد دلاتا ہوں، اور اے پروردگار عالم، اگر اس میدان کارزار میں اگر یہ چھوٹی موٹی جماعت جو موجود ہے، اگر یہ چند کلمہ گو لوگ ہیں، اگر یہ ہلاک کر دیے گئے، شکست کھا گئے، تو قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بہرحال دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور میدان بدر میں کفار یہ اپنی طاقت کے باوجود شکست خوردہ ہوئے، اور یہ ہے کہ شکست کھا کر کے اور انہوں نے ذلت و رسوائی کا سامنا کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دیگر بہت ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے جو مستقبل میں ہونے والی تھیں۔ جیسے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے شہر مکہ کے اندر، اس وقت
اس روئے زمین پر سپر پاور طاقتیں دو تھیں، ایک روم اور دوسرے فارس۔ روم یہ اہل کتاب تھے، اور اس طریقے سے یہ اہل کلمہ گو لوگوں سے دو چیز میں ان کی موافقت پائی جاتی تھی کہ وہ بھی اہل کتاب تھے اور اہل ایمان بھی اہل کتاب اس ناحیے سے کہ یہ بھی قرآن کریم کے ماننے والے تھے۔ قرآن کریم آسمانی کتاب تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی۔ اسی طریقے سے روم جو تھے اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب ہونے کے باوجود وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، تو ایسے ہی کلمہ گو صحابہ کرام بھی اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے۔ اس لیے کوئی معاملہ ہوتا تو ان کا میلان اور جھکاؤ رومیوں کی طرف ہوتا تھا۔ دوسری طاقت جو سپر پاور طاقت تھی وہ فارس ایران کی تھی۔ یہ مجوسی تھے، اور چونکہ یہ اہل کتاب نہیں تھے تو کفار کی میلان یہ فارس کی طرف ہوتا تھا، اور دوسرے یہ کہ یہ فارس جو طاقت تھی یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے۔ ایسے ہی کفار مکہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا الف لام میم غلبت الروم، کہ روم کو غلبہ ہوگا، رومیوں کو غلبہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری پیشین گوئیاں جو مستقبل میں ہونے والی تھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان چیزوں کی خبر دی۔ تو یہ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کی ایک خاصیت تھی، اور وہ جو پیشین گوئیاں کی گئیں وہ مستقبل اور فیوچر میں وہ ہو بہو وہ چیزیں ہوئیں اور رونما اور ظاہر ہوئیں۔ قرآن کریم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ جب ایک انسان قرآن کریم پڑھنا چاہے، تلاوت کرنا چاہے، تو تلاوت قرآن کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ قرآن کریم پڑھنے کا ارادہ کریں تو آپ استعاذہ پڑھیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو آپ مردود شیطان سے پناہ چاہیے۔ تو جب آپ پڑھنا چاہتے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم استعاذہ کے کلمات ہیں، اس کو پڑھ کر کے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یہ تلاوت قرآن کریم کے آداب ہیں۔ دوسری کتابوں کے پڑھنے میں یہ ادب نہیں بتایا گیا ہے، لیکن قرآن کریم جیسی مقدس کتاب اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو آپ استعاذہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ شیطان مختلف طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اس گمراہی اور شیطان کے وسوسے اور حربے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے استعاذہ پڑھنے کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا۔ قرآن کریم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے جو دوسری کتابوں کو حاصل نہیں ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم پڑھا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو۔ ایسا جب کرو گے تو کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم اور قرآن کریم کی تعلیمات کو سننا اور غور سے سننا اور اس تلاوت کے وقت خاموش رہنا، یہ ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جو انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نچھاور کرتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ آج دیکھیے کتنے ہمارے بھائی ہوتے ہیں کہ صبح دکان کھولی یا آفس میں گئے
یا گھر پہ ہیں، صبح اٹھتے ہی موبائل پہ لگا دیا گیا سورہ بقرہ یا کوئی ایسی صورت اور چل رہا ہے، آدمی اپنے کام کاج میں بزی ہے اور سمجھتا ہے یہ صورت ہم نے لگا دی تو خیر و برکت کا سبب ہوگا۔ نہیں، یہ قرآن کریم کی شان میں گستاخی ہے۔ آپ لگائیے، اچھی بات ہے، لیکن جب وہ صورت چل رہی ہے تو اس کو بیٹھ کر کے سنیے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے معنی مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور نہیں اس کو غور سے سنیے، سننے میں بھی اجر اور ثواب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے لگا دیا روٹین کے مطابق، دکان کھلتے ہی، آفس میں پہنچتے ہی ایک بٹن دبائی آپ نے کمپیوٹر کی یا موبائل کی، اور یہ ہے کہ تلاوت شروع ہو گئی، جو بھی صورت آپ کو پسند ہے آپ نے لگا دی، اور جس قاری کی آواز آپ کو پسند ہے چل رہا ہے، ادھر لوگ آتے گئے، کسٹمر آتے گئے، کلائنٹ آتے گئے، ان سے بات بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، فون بھی آ گیا، بات بھی ہو رہی ہے اور تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن پڑھا جائے، قرآن آپ نے لگایا ہے، تلاوت چل رہی ہے، اس کو غور سے سنیے۔ سنو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی تعالیٰ کی رحمتوں کے تم مستحق ہوگے، اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نچھاور ہوں گی۔ ہمارے وہ بھائی جو اس آیت کو پڑھ کر کے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی دلیل دیتے ہیں کہ امام جب جہری قرأت کر رہا ہو، جیسے مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، کہ نمازوں میں امام سورہ فاتحہ اور دوسری صورت یہ بلند آواز سے پڑھتا ہے، تو کہتے ہیں دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، قرآن کریم پڑھا جائے تو خاموش رہیں اور اس کو سنیے، اس لیے امام کے پیچھے قرأت نہیں ہے، قرأت نہیں ہے۔ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھیے، زکوٰۃ دیجیے۔ اب قرآن کریم میں کہاں ہے کہ نماز فجر یہ نماز 5 وقتہ یہ 5 وقت کی ہے؟ فجر 2 رکعت سنت ہے، 2 رکعت فرض ہے، ظہر 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، یہ کہاں ہے؟ اس کی تفصیل حدیث میں ہے۔ تو ایسے ہی یہ آیت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنن کی وہ صحیح حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور فجر کی نماز میں امام جو ہے بلند آواز سے قرأت کرتا ہے، صحابہ کرام بھی پیچھے پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں ڈسٹرب ہوا کیونکہ پیچھے صحابہ کرام بھی پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ شاید تم لوگ کچھ پڑھتے ہو، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ جی ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تفعلوا الا بأم القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو۔ یہ دلیل ہے کہ امام جہری نماز میں قرأت کر رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، لیکن جب دوسری سورت شروع کرے گا تو اس کو آپ غور سے سنیں گے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج غیر تمام، جس نے نماز پڑھی اور نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو ایسے انسان کی نماز ناقص ہے، ایسے انسان کی نماز ناقص ہے، ادھوری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کو پڑھ کر کے اور یہ جو دلیل دی جاتی ہے یہ دلیل خلاف سنت ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو قرآن کریم کی خصوصیات سے تعلق رکھتی تھیں، جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان خصوصیات کو سمجھنے کی اور اپنے عملی زندگی میں اس کو برتنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔